لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے، اور انہوں نے اچھے کام کیے یا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی، وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بہت ہی عزت والا مہینہ جیسے حدیث پاک میں شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، یعنی رجب المرجب جاری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو عالم اسلام کی بہت ہی مشہور ہستی سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری کو پیدا ہوئے، اور آپ کا نام پاک حسن ہے، اور معین الدین غریب نواز سلطان الہند وارث نبی عطا رسول یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ خواجہ کے فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سردار یا آقا۔ خواجہ خواجہ اللہ معین الدین فخر کو مقام معین الدین۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین بھی ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 96 ایئر یعنی 96 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 6 رجب 633 سن ہجری بروز پیر شریف آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستھان میں ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار کے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، پھر مجھے اپنا درے پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کر جلوہ تیرا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے بیان کی ابتدا میں پارہ نمبر 25 سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ام حاسبہ، کیا وہ سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتے ہیں؟ فرمایا الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ لیا یا جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا؟ کیا سمجھ لیا؟ فرمایا ان نجعلہم، یہ ہم کر دیں گے انہیں، کیا کر دیں گے؟ کیا بتا دیں گے؟ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے۔ یعنی ایک طرف ہے غیر مسلم، دوسری طرف ہے مسلمان، ایک طرف ہے گنہگار، دوسری طرف ہے نیک بندہ۔ مثال کے طور پر ایک طرف ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روزانہ 2 مرتبہ ختم قرآن کرنے والے، اور دوسری طرف وہ بندہ جس کو کبھی قرآن کریم کھولنے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ ایک طرف ہے وہ خواجہ غریب نواز جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم جیسے گنہگار ہیں جن کی راتیں غفلت میں گزرتی ہیں۔ ایک طرف وہ خواجہ غریب نواز جو عبادت میں سستی سے بچنے کے لیے بہت کم کھاتے ہیں، یہاں تک کہ 7 دن کے فاقوں کے بعد تھوڑی سی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ دوسری طرف وہ بندہ جو جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، ہر وقت بس کھاؤ کھاؤ کرتا رہتا ہے۔ ایک طرف وہ خواجہ حضور جن کی جو سنتوں کے پابند سادگی اپنانے والے، دوسری طرف وہ بندہ جو فیشن کا شیطان ہے، جائز و ناجائز کی فکر نہیں کرتا ہے، اور ایک طرف وہ خواجہ حضور جو پڑوسوں کا بہت زیادہ خیال کرنے والے، دوسری طرف وہ بندہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے زنگ ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گنہگار یہ خیال کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان دونوں کو ہرگز ایک جیسا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ بھائی گنہگار اور ولی کامل میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا اگر کسی لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں ولی کے بھی دو ہاتھ، گنہگار کے بھی دو ہاتھ، ولی اللہ کی دو آنکھیں، گنہگار کی دو آنکھیں، ولی اللہ کے دو کان، گنہگار کے دو کان، ولی اللہ اسی زمین پر چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، گنہگار بھی اسی زمین پر رہتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں، پھر اگر ان دونوں میں فرق ہے، وہ فرق کس معاملے میں ہے، کس لحاظ سے فرق ہے؟ اللہ پاک نے اس فرق کو ارشاد فرمایا سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں؟ یعنی کیا گنہگاروں نے یہ سمجھ لیا کہ گنہگار کی زندگی اور نیک لوگوں کی زندگی، گنہگار کی موت اور نیک بندے کی موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ آپ یہ گناہ کروانے والے ولیوں کو اپنے جیسا یا خود کو ولی جیسا سمجھنے والے کتنے بے عقل ہیں، کتنے احمق ہیں، کیا حکم لگاتے ہیں برا۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، اب یہاں آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نیک بندوں اور گنہگاروں کے درمیان دو بڑے فرق بیان کیے ہیں۔ پہلا فرق کیا؟ سواء محیاہم، فرمایا کیا ان کی زندگی برابر ہوگی؟ یعنی کیا یہ گنہگار سمجھتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگی اور نیک لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی اور ان گنہگاروں کی زندگی ایک جیسی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کی زندگی اور ہے، گنہگاروں کی زندگی اور ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی بخاری شریف میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به، یعنی میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر نظر آنکھ میں ولی اللہ کے بھی دو کان، گنہگار کے بھی دو کان، عام انسان کے بھی دو کان ہیں، مگر ان میں فرق زمین اور آسمان کا ہے۔ گنہگار ہم جیسا عام سا مسلمان جب سنتا ہے تو ان مٹی کے بنے ہوئے کانوں سے سنتا ہے، مگر ولی اللہ جب سنتا ہے تو ان مٹی کے کانوں سے نہیں بلکہ ان کانوں میں رکھے گئے نور الہی کے ذریعے سنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے سنتے ہیں؟ اللہ کے ہمارے آقا ولیوں کے ولی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو سب ولیوں کے سردار ہیں، آپ نے بغداد شریف میں منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا قدمی هذه على رقبۃ كل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ غوث پاک یہ اعلان فرمایا، اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی ایک پہاڑی پر عبادت کر رہے تھے، اور ہوائی سفر یعنی ہوائی جہاز کے سفر میں بغداد سے خراسان کا فاصلہ 1421 کلومیٹر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی دور سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعلان سن بھی لیا اور اس کا جواب دیتے ہوئے کہا بل قدماک علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کے قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر۔ اللہ، یہ ایک ولی اللہ کی اور عام مسلمان بندے کی زندگی کا فرق۔ عام مسلمان چند کلومیٹر دور کی آواز بھی صاف سنائی نہیں دیتی، اور ولی اللہ کی عطا سے سینکڑوں کلومیٹر کی دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں مزید فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَبَصَرُهُ الَّذِي یبصر بہ، یعنی جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہوں تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ، یعنی بظاہر دکھنے میں گنہگار یا عام مسلمان کی بھی دو آنکھیں، ولی اللہ کی بھی دو آنکھیں، مگر گنہگار یا عام مسلمان دیکھتا ہے آنکھ کی پتلی سے، اور ولی اللہ آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا کیے ہوئے خاص نور سے دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے تشریف فرما تھا، ساتھ ہی کچھ دیگر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں دینی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سامنے سے ایک 12 سالہ لڑکا گزرا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی
نگاہ کا کمال دیکھیے، آپ نے اس 12 سالہ لڑکے کا مستقبل دیکھ کر فرمایا یہ لڑکا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل ایسا ہوا، وہی لڑکا جس کا نام شمس